تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جب آپ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی ایام رضاعت کو مکمل کر چکے تھے تو حضرت حلیمہ نے آپ کو آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب کے حوالے کرنے کے لیے لایا تھا، اور وہاں پر کعبۃ اللہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گود میں تھے کچھ وقت کے لیے نظر نہیں آ رہے تھے، تو جو واقعہ ہوا تھا اس کی گفتگو چل رہی تھی۔ گفت عبدالمطلب کیندم کجاست، اے علی مصر نشاں دہ راہ راست۔ اب جب کعبۃ اللہ سے مختلف باتیں حضرت عبدالمطلب کے کان تک پہنچی، یہ مکالمہ چلا، تو حضرت عبدالمطلب نے اس وقت ساری گفتگو سننے کے بعد پوچھا کہ آخر وہ بچہ کہاں ہے؟ اے رازوں کو جاننے والے، اے سیدھے راستے کا پتہ بتانے والے، میرے پوتے کا پتہ بھی بتا دے۔ از درون کعبہ آوازش رسید، گفت اے جویندے طفل رشید۔ کعبے کے اندر سے آواز آئی کہ اے طفل رشید، سعادت مند بچے، ہدایت یافتہ بچے کے ڈھونڈنے والے، تلاش کرنے والے، ہاتفش گفتہ مخر غم کی زماں، بات ازا شاہ جہاں بدہم نشاں۔ تو یہ جو غیبی آواز تھی جو حضرت عبدالمطلب کے کان تک پہنچی، اس آواز نے کہا کہ غم مت کرو، ابھی میں تجھے اس بچے کا پتہ بتاتا ہوں جو اپنے آپ میں شاہ جہان ہے۔ در فلاں وادیست زیر اندرخت، پس رواں شد زود پیر نیک بخت۔ اے نیک نصیب بڑے حضرت، آپ پریشان مت ہوئیے، فوری یہاں سے روانہ ہو جائیے، فلاں میدان میں فلاں درخت کے نیچے وہ بچہ اس وقت ہے، جائیے اور جا کر لے لیجیے۔ در رکاب او امیران قریش، زاں کے جدش بود زعیان قریش۔ اب چونکہ حضرت عبدالمطلب قبیلے قریش کے سردار تھے، اور جو دیگر اس قبیلے کے سردار تھے جو حضرت عبدالمطلب کے ساتھ ہی اس وقت وہاں پر تھے، اپنے جو بڑے سردار ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سردار، چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں کے سردار ہوتے ہیں، بڑے سردار کے پیچھے پیچھے ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی حضرت عبدالمطلب کے اس طفل رشید پوتے کو، مبارک پوتے کو ڈھونڈنے کے لیے دادا کے ساتھ نکلے تھے، تو وہ سارے کے سارے وہیں تھے۔ تابہ پشتے آدم اسلافش ہما، مہتران رزم و بزم و ملہما۔ اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب تھا وہ ایک مبارک نسب تھا۔ حضرت عبدالمطلب بھی اگرچہ کہ وہ ایام فطرت میں تھے، ابھی دین اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا، اس دور میں تھے، ایام جہالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسل تھا وہ بہت ہی پاکیزہ اسلاف سے ہوتے ہوئے آیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی پشت تک حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ایام جہالت میں بھی، جبکہ کفر بہت پھیلا ہوا تھا، ہدایت کی روشنی نہیں تھی، اس دوران بھی یہ لوگ بت پرستی میں کبھی مبتلا نہیں ہوئے تھے، اور یہ پورے بہت ہی بڑے جنگجو، سپہ سالار، لڑائی لڑنے والے، طاقتور، بہادر لوگ ہوا کرتے تھے، میدان جنگ کے سردار ہوئے سارے کے سارے۔ این نسب خود پوست اور آبوداست، کز شہنشاہان مہ پالوداست۔ اب یہ جو مبارک نسب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس نسب میں کوئی بھی بت پرست نہیں ہوا، یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑا معجزہ ہے۔ لیکن آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیارے نسب کا ہونا
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس نسب کو فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محض ایک چھلکے کے مانند ہے۔ اصل چیز چھلکا نہیں ہوتی، اصل چیز مغز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغز ہیں جو اندر سے بعد میں باہر آئے، پہلے تو چھلکا دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ مبارک نسب ہے، وہ پہلے سے ہی عظیم بادشاہ اور عظیم شخصیت اور برگزیدہ اللہ کے نیک بندے رہے۔ مغز او خود از نسب دورست پاک، نیست جنسش از سمک کستا سماک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باطنی جوہر ہے وہ نسب کی وجہ سے پاک نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ میں، اپنے نفس میں، اپنی ذات میں پاکیزہ اور باشرافت رہے۔ سمک سے سماک تک کوئی بھی اون جیسا نہیں ہے۔ سماک سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آسمان کی بہت بلندیوں کے اوپر ایک تارا ہوتا ہے، اس کو سماک کہتے ہیں، اور سمک تو آپ جانتے ہیں مچھلی کو کہتے ہیں۔ تو مطلب سمندر کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک جو کچھ بھی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت، پاکیزگی اور شرافت کے لیول کا نہیں ہے، آپ ان سے بھی زیادہ پاکیزہ ہیں۔ نور حقرا کس نجویت زاد و بود، خلعت حقرا چہ حاجت تار و پود۔ اللہ کے نور کے لیے کوئی پیدائش اور کوئی وجود نہیں ڈھونڈا جاتا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کا نور ہے، تو جو اللہ کا نور ہے اس کے لیے نسب پاکیزہ تھا، آبا و اجداد ایسے تھے، وہ نہیں دیکھا جاتا۔ آپ نور ہیں، آپ کی جو نور کی شکل ہے، جو آپ کا جو نور ہونا ہے، یہ اپنے آپ میں اتنا زیادہ پاکیزہ ہے کہ پاکیزہ نسب کی وجہ سے آپ کی پاکیزگی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کا نسب پاکیزہ ہوا ہے۔ اور اللہ کی جو خلقت ہوتی ہے، اللہ کی جو تخلیق ہوتی ہے، اللہ کا جو بنانا ہوتا ہے، اس میں جو ظاہری شکل و صورت، ظاہری رنگ، ظاہری تانے بانے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ انسان کی تخلیق کے اندر ہوتا ہے، آپ نے یہ استعمال کیا، اگر یہ استعمال کرتے تو یہ اچھا بنتا تھا، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ تانا بانا ایسے کی جگہ اگر ایسا ہوتا تو یہ زیادہ خوبصورت ہو سکتا تھا، ایسا کہہ سکتے ہیں بندوں کے لیے۔ لیکن اللہ کی جو خلقت ہے، اس کی جو تخلیق ہے، اس کے سامنے اس تانے بانے کی کوئی اہمیت نہیں۔ کم ترین خلات کے بدہت در ثواب، بر فضائد بر تراز آفتاب۔ جو چیز بہت ہی ادنا درجے کی خلقت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ تو ثواب میں دے دیتا ہے، فری میں دے دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز فری میں دے دیتا ہے، اپنی عنایت سے دے دیتا ہے، تو وہ تو سورج کی بھی نقش و نگار سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اپنے فضل سے جب کسی کو کوئی چیز عطا کر دے تو اس کے سامنے سورج کا نقش و نگار بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کو اور واضح طور پر سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے انسان کی محنت اور اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ، اور ایک ہوتا ہے انہیرنٹ ٹیلنٹ کی وجہ سے حاصل ہونے والا نتیجہ۔ اگر انہیرنٹ ٹیلنٹ نہیں ہے، ایکسٹرنل ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے اگر ایک کمال حاصل ہوا ہے تو انہیرنٹ ٹیلنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ بندے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر انہیرنٹ ٹیلنٹ کے علاوہ ہارڈ ورکنگ کا مرحلہ بھی ہو جائے تو پھر تو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ بیان کرتے ہوئے پھر حضرت سلیمان اور بلقیس کے واقعے کی طرف لوٹ کر آتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے جب بلقیس کو ایمان کی دعوت دی تو کیا ہوا۔ خیز بلقیسا بیا و ملک بیں، بر لبے دریا یزداں در بچیں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے کہا کہ اے بلقیس اٹھ جا، اب بہت ہو گیا، اب اٹھ جا اور اصلی سلطنت کو دیکھ، اللہ کے دریا کے کنارے سے موتی چن۔ یہ کیا بیکار سلطنت کی طرف تیری توجہ ہے؟ یہ چھوٹی موٹی سلطنت پر تو ناز کرتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سلطنت کی طرف آ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس دریا سے موتی چن۔ یہ دنیاوی دریا میں کیا رکھا ہے؟ خواہرانت ساکن چرخ سنی، تو بے مردارے چہ سلطانی کنی۔ تیری جو بہنیں ہیں اللہ کی نیک بندیاں جو پہلے گزری ہیں، جیسے کہ حضرت آسیہ ہے، ایسی بڑی بڑی اللہ کی نیک بندیاں گزری ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو، وہ کس طرح سے وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آسمانوں پہ مقیم ہیں، بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں،
وہاں پر اللہ کی اس سلطنت کے پاس اپنی حکمرانی چلا رہی ہیں، تو اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو کیا یہ مردار سلطنت پر حکمرانی کر رہی ہے؟ یہ 4 ملکوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی حکومت ہے، اور وہاں پر تو سلطنت کرتے ہوئے بڑے نخرے دکھا رہی ہے، ناز کر رہی ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنی بہنوں کے راستے پر جاؤ، آسیہ اور مریم کے راستے پر جاؤ۔ خیز بلقیسا بیا دولت نگر، جاویداں از دولت ماں بر بخر۔ اے بلقیس اب اٹھ جا، وقت آ گیا ہے، اب اٹھ جا اور اس بادشاہی کو دیکھ۔ ہمیشہ ہماری دولت کے پھل کھا۔ ہم جس بادشاہی، جس زمین کے، جس باغ کے پھل کھا رہے ہیں، تو بھی اس باغ کے پھل کھایا کر۔ یہ کیا، یہ دنیا کی 4 دن کی بادشاہت کسی کام کی نہیں۔ آج تیرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی، پہلے کسی اور کے پاس تھی، ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ پھر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ابھی زندہ ہی ہوتے ہیں کہ وہ حکومت آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، دوسرے کو چلی جاتی ہے۔ اور اگر نہ بھی چلی جائے تب بھی کب تک؟ جب تک آپ دنیا میں ہیں تب تک ہی، اس کے بعد تو نکل جائے گی۔ تو اس سلطنت کی، اس حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خواہ حیرانت را ز بخشش ہائرات، ہیچ میدانی کی آں سلطان چداد۔ اللہ کی سخاوت، اللہ کی بخششوں سے تیری ان پاکیزہ بہنوں کو کیا کیا حاصل ہوا ہے، تو کیا جانتی ہے کہ ان کو اس شاہ نے کیا کیا دیا ہے۔ اللہ نے ان کو جو نوازا ہے، آسیہ اور مریم کو، اگر وہ تو جان لیتی تو یہ دنیا کی حکومت کی طرف کبھی نہیں جاتی۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں فقراء، جن کو ہم کہتے ہیں، دنیا میں جن کا دل نہیں لگتا، دنیاوی حکمرانوں سے، ذی ثروت، ذی حشمت لوگوں سے کبھی مرعوب نہیں ہوتے۔ وہ بالکل دنیا کی چیزوں کو لائٹ لے لیتے۔ جہاں ایسے باحشمت اور با اثر لوگوں کے پیچھے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں تو وہ لوگ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے۔ تمہاری سلطنت، تمہارے مقام، تمہارے درجے، تمہارے منصبوں کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہارے جیسے ایسے 10 آئے اور چلے گئے، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ 4 دن کی حکمرانی کسی کو 5 سال کی مل گئی، کسی کو 10 سال کی مل گئی، کسی کو 20 سے 25 سال کا ٹینیور مل گیا۔ اس کے بعد کیا؟ کچھ نہیں، پھر تم جیسے انسان تھے ویسے رہ جاؤ گے۔ لیکن یہ جو بادشاہت ہے، یہ تو ابد الآباد رہنے والی بادشاہت ہے۔ یہ 4 ملکوں اور 4 ریاستوں تک محدود نہیں ہے، یہ آفاقی بادشاہت ہے۔ خیز بلقیسا بیا در بحر جود، ہر دمے بردار بے سرمایہ سود۔ اے بلقیس اٹھ جا، اب یہ سلطنت سے کنارہ کش ہو جا، سخاوت کے سمندر میں آ جا۔ اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، انتظار ہے کہ تو آ اور دیکھ ہماری سخاوت اور بخشش کیا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والوں کو عطا فرماتا ہے، جو آتا نہیں ہے اس کو نہیں ملتا ہے۔ اور یہ بھی ایسا نفع ہے جو بغیر سرمایہ کے ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان نفع کماتا ہے تو اس کو پہلے سرمایہ لگانا پڑتا ہے، پہلے کیپٹل لگانا پڑتا ہے، تب جا کے انکم ہوتی ہے۔ یہاں پر کیپٹل کچھ بھی نہیں ہے، بس تم اپنے آپ کو حوالے کر دو اور اس راستے پہ آ جاؤ، تم کو ملتا چلا جائے گا۔ خواہ حیرانت جملہ در عیش و طرب، بر تو چوں خوش گشت ای رنج و تاب۔ تمہاری جو پاکیزہ بہنیں ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس وقت وہ عیش اور مستی میں ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں مزے کر رہی ہیں، اور تم اس دنیا کی مشقت والی زندگی، تکلیف والی زندگی، بیماریوں والی دنیا، تکلیفوں اور پریشانوں والی دنیا، اس پہ حکومت کر کے بڑے خوش ہو۔ یہ کیسے بھلی بن گئی تمہاری نگاہوں میں؟ ایک تو 4 دن کی، پھر اس میں بھی انسان کو ہر خواہش کی چیز ملتی نہیں ہے دنیا، پھر بیماریوں کا خطرہ، حادثات کا خطرہ، طوفان کا خطرہ، دشمنیوں کا خطرہ، سارے خطروں میں پھر دھوکے بازیوں کا خطرہ، اپنے قریبی لوگ دھوکے دے جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے۔ دارن ما غدرت الحسن والحسین کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسوں کو بھی غداری کا شکار بنایا اس دنیا نے۔ تم کو کہاں سے چھوڑے گی یہ دنیا؟ ایسی دنیا کے پیچھے تم جاتے ہو، یہ تمہاری نظر میں کیسے بھلی بن گئی؟ خیز بلقیسا سعادت یار شو، وز ہما ملک سباب بیزار شو۔ اے بلقیس اٹھ جا، نیک بختی کے راستے پہ آ جا۔ یہ سلطنت کے اوپر تیری توجہ، یہ سلطنت کے پیچھے تیرا بھاگنا، یہ دنیاوی مال و متاع پر تیرا فخر کرنا، یہ نیک بختی نہیں ہے، یہ تو بد نصیبی ہے۔
بد نصیبی کا راستہ چھوڑ دے، نیک بختی کی یار بن جا، اور یہ جو تیری سلطنت ہے سبا کی سلطنت، ملک سبا کی سلطنت، اس سے بیزار ہو جا۔ تو ز شادی چوں گتائے طبل زن کے منم شاہو رئیس گول خن۔ تیری حالت اس وقت ایسی ہی ہے، اس فقیر کی طرح ہے جو گلی میں نکلا ہے نخارا پیٹتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، اور کہتا ہے کہ میں رئیس ہوں، میں شاہ ہوں۔ حقیقت میں فقیر ہے، گداگر ہے، بھیک منگا ہے، مانگنے والا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن پکار رہا ہے میں بادشاہ ہوں، میں سلطان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ہوگا کیا اس طرح سے کہنے سے؟ کچھ ہوگا تو نہیں۔ اب اس کے بعد آپ بیان کرتے ہیں کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے، دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور دنیا کی کامیابیوں کو اصلی کامیابی سمجھ کر دنیا حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، اور روحانیت کو فراموش کر دیتا ہے جو کہ اس کی اپنی اصل ہے۔ اپنی اصل کو بھلا بیٹھتا ہے، جو ظاہر ہے اس کی طرف بھاگتا ہے۔ اور جو روحانی بادشاہ ہوتے ہیں نا، اللہ والوں کو روحانی بادشاہ کہا جاتا ہے۔ روحانی بادشاہ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے دنیا کی طرف بھاگنے کو بڑے حسرت سے دیکھتے ہیں، افسوس سے دیکھتے ہیں کہ کیا بے وقوف لوگ ہیں جو کہ بعض دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کاش ان لوگوں کو عقل آ جاتی، کاش یہ سمجھتے کہ حق کیا ہے، بس ایسے ہی کہتے رہتے۔ آ سگے در کو گدائے کور دید، ہم لامی آورد دل خشمی درید۔ اب اس کی مثال دینے کے لیے ایک چھوٹی سی حکایت آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک کتے نے ایک گلی میں ایک اندھے فقیر کو دیکھا۔ ایک گلی سے ایک اندھا فقیر جا رہا تھا، تو اچانک اس کتے نے اس اندھے فقیر کو دیکھا اور اس پہ حملہ کر دیا، اور اس کی جو گدری تھی، اس کا جو لباس تھا، وہ پھاڑ دیا۔ گفت ایم ای را والے بارے دیگر شد مقرر بہر تاکید خبر۔ اگرچہ کہ یہ واقعہ، یہ حکایت ہم نے پہلے بھی بیان کر دی ہے، یہ فقیر اور کتے کے جو حکایت ہے یہ ہم نے پہلے بیان کر دی ہے، لیکن یہاں پر حسب حال ہے، اس لیے دوبارہ آپ کو سنایا جا رہا ہے تاکہ اس مسئلے کو بھی آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ کور گفتش آخراں یاران تو بر کوند ایدم شکارو سید جو۔ تو اب اندھے نے جب کتا اس کے اوپر حملہ کرنے پر آیا اور اس کی گدری پھاڑ دی، تو اندھے نے اس کتے سے کہا کہ اے کتے، تو نے مجھ پر حملہ کیا، اتنی محنت کی اور میری گدڑی پھاڑ دی، ذرا بتا تجھے کیا ملا؟ اس کچھ ملا تو نہیں نا؟ بیکار کہ تیری محنت ضائع ہوئی، تیرا وقت ضائع ہوا۔ تیرے دوست ہیں، تیرے ساتھی ہیں جو پہاڑ پہ اس وقت شکار کی تلاش میں ہیں، اور جب وہ کام کریں گے تو ان کو شکار حاصل ہوگا، کچھ کھانے کو ملے گا تو ان کا فائدہ بھی ہوگا۔ میں تو تیرا شکار نہیں ہوں، مجھ پر حملہ کرنے سے تجھے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ قوم تو در کوہ می گیرند گور، درمیان کوہ می گیری تو کور۔ تیری جو قوم ہے، کتوں کی قوم، تیرے اپنے ساتھی، وہ پہاڑ کے اوپر جا کر محنت کر کے ایک جانور کا شکار کر رہے ہیں جس کو گورخر کہتے ہیں، اس کا شکار کر رہی ہے، اور وہ شکار کریں گے، شکار کر کے اس کا گوشت مل بیٹھ کے کھائیں گے، پیٹ بھریں گے، مزے کریں گے، اور تو ہے کہ یہاں پر اس گلی میں آ کر مجھ جیسے اندھے پر حملہ کر رہا ہے، تجھے کچھ حاصل ہونے والا تو ہے نہیں، بیکار کی محنت ہو رہی ہے۔ ترک این تصویر کن شیخ نفور، آب شوری جمع کردہ چند کور۔ اے نفرت کرنے والے شیخ، اب آپ مخاطب کرتے ہیں ایسے شیخوں کی طرف، اس شکاری کی طرح نہیں ہیں جو گورخر کو پکڑتے ہیں اور گلی میں آ کر فقیروں پہ حملہ کرتے ہیں۔ اگر تم واقعی شیخ ہو تو گورخروں کی تلاش کرو۔ گورخر سے مراد آپ یہاں پر لے رہے ہیں اللہ کے ایسے بندے جو اللہ کی تلاش میں نکلے، ان لوگوں کو پکڑو، ان لوگوں کا شکار کرو، ان لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لانے میں مدد کرو۔ تمہارا کام یہ ہے۔ جو دنیا دار کتے گلیوں میں گھومنے والے، تم ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ جو دنیا دار فقیر ہیں گلیوں میں گھومنے والے، ان پر حملہ کرنے سے، ان کے پاس جانے سے تم کو کیا ملنے والا ہے؟ تو شیخ صفت لوگ بھی وہ ہوتے ہیں جو اللہ والوں کی تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے اس کو پکڑتے ہیں۔ جس کو اس کام سے غرض ہی نہیں ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو نہیں پکڑتے، اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ اس کو کہتے ہیں کہ کھارے پانی کے دریا سے جا کر پانی پینے کی کوشش کرنا۔ تو یہ اندھوں کو جمع مت کرو اپنے پاس۔ اے شیوخ طریقت، اے طریقت کے شیوخ، اے پیران طریقت، تم اپنے طریقت کے راستے میں ایسے لوگوں کو اہمیت دو
جو اللہ کے راستے پر نکلے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرو، ان کی طرف توجہ دو۔ جو لوگ دنیا دار ہیں، جن کو اس راستے سے کوئی مقصد کوئی مطلب نہیں ہے، ان کے پیچھے مت جاؤ۔ اب یہ ایسے پیروں کی طرف آپ کہتے ہیں جو مال دولت کی وجہ سے لوگوں کو مرید بناتے ہیں، وہ تمہارے کبھی نہیں ہوئے ہیں اور کبھی نہیں ہوں گے۔ اور دنیاوی مال و منفعت، دنیاوی فائدہ اگر تم ان سے حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تم پیر طریقت ہو ہی نہیں، جھوٹے ہو۔ کی مریدان منو من آب شور، نی خورند از من ہمی گردن دکور۔ اور بڑے شان سے کہتے ہیں کہ یہ میرے مرید ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آپ کھارے پانی میں ہیں، ایسے لوگوں کو تم نے اپنا مرید، اپنا چاہنے والا بنا لیا ہے، اپنا حلقہ ایسے لوگوں سے بڑھا لیا ہے، تو یاد رکھو تم کھارے پانی میں ہو۔ ایسے مریدوں پہ ناز مت کرو، کیونکہ یہ تم سے پئیں گے تو اور اندھے ہوتے چلے جائیں۔ انسان اگر کھارا پانی پیتے ہوئے پوری زندگی بسر کرے تو اس کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھوں پہ اثر ڈالتا ہے۔ تو ویسے ہی جو پیران طریقت دنیا دار مریدوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، گویا کہ کھارے پانی پیتے ہیں اور کھارا پانی پلاتے ہیں، خود بھی اندھے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی اندھا کرتے ہیں۔ آب خود شیریں کنز بہر لدن، آب بدرا دام این کورا مکن۔ اب کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو؟ یہ دریا کو چھوڑ دینا چاہیے جو کھارے پانی کا ہے، دریائے لدن، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم لدنی ہے وہ دریا ہے، کام کا دریا، جہاں سے پینا چاہیے، پلانا چاہیے۔ تو وہ جو شیریں پانی ہے، علم کا، اللہ کے معرفت کا، حقیقت کا، اس دریا کے پانی سے خود بھی پیو، دوسروں کو بھی پلاؤ۔ ایسے برے لوگوں کو اپنی محفل میں بلا کر اپنے پاس سچے دل سے آنے والوں کو اندھا مت بناؤ، ورنہ وہ ان کی صحبت میں ہی اندھے بن جائیں گے۔ خیز شیران خدا بھی گور گیر، تو چو سک چونی بے زرخی کور گیر۔ اٹھو اور دیکھو، جو سچے خدا کے شیر ہوتے ہیں وہ دنیا داروں کو اپنی محفل میں نہیں بلاتے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں آنے والوں پر توجہ رکھتے ہیں، گور خروں کو دیکھتے ہیں، گور خروں کا شکار کرتے ہیں، وہ گلی میں چلنے والے فقیروں کی گدڑی نہیں نوچتے۔ اور تم پھر کتے کی طرح مکاری سے اندھے کو پکڑنے والا کیوں بنتا ہے؟ فقیر جا رہا ہے، جانے دو اس کو، وہ اپنا راستہ ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، بھکاری ہے۔ دنیا کے حکمران فقیر، مسکین، بھکاری، گلی میں گھومنے والا، اس پہ حملہ مت کرو، اس کے پاس مت جاؤ۔ گورچہ السید غیر دوست دور، جملہ شیر و شیر گیرو مست نور۔ اب یہ جو میں نے گور خروں کا ذکر کیا ہے، اللہ والے مریدوں کا بھی جو ذکر کیا ہے، وہ اصل نہیں ہے۔ جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ کے راستے میں آنے والے مریدوں کی طرف توجہ بھی نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو اللہ کے راستے میں توجہ رکھتے ہیں، اللہ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ وہ تو اس شکار سے بھی دور ہیں، وہ تو مریدوں پہ نظر رکھتے ہی نہیں ہیں، صرف ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی ہدایت کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ مجسم شیر ہیں، وہ شیر پکڑنے والے ہیں۔ اصل اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ان کی نظر میں۔ گورچے السید غیر دوست دور، جملہ شیر و شیر گیرو مست نور۔ یہ جو گور خر ہوتا ہے، جن کو اللہ کے ان بندوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ان لوگوں کا شکار تو کرتے ہیں، لیکن مقصد ان کا شکار کرنا نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے دوست کے شکار سے دور نہیں ہوتے، ان کا تو مقصد وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانا ہوتا ہے۔ تو اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں جن کو ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مقصد ان کا تب بھی یہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں ہی لوگوں کی رہنمائی کرنا ان کا کام ضرور ہے، لیکن لوگوں کو انہوں نے اپنا مقصد نہیں بنایا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد تو اللہ کا راستہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک شیر ہے اور شیر ہی پکڑیں گے، سر سے پاؤں تک نور سے مست ہوتے ہیں۔ اللہ والے ایسے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی علامت بیان کی جاتی ہیں، وہ اپنے کام میں مست ہوتے ہیں،
ان کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی آئے جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ در نظارہ سید و سیادی یہ شہ، کردہ ترک سید و مردہ در ولہ۔ دراصل ان کا یہ شکار کرنا ہے، یہ شکار کرنا بھی وہ اپنے ارادے سے، اپنے مقصد سے نہیں کرتے، بلکہ وہ تو خود اللہ کے ہاتھ میں مردہ ہے، وہ اپنی مرضی سے کیا کریں گے۔ یہ تو صرف ان کا ایک ایسا کام ہے جو ان سے لیا جا رہا ہوتا ہے، انہوں نے خود شکار کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ تو عشق میں فنا ہے، ان کی تو اپنی کوئی مرضی، کوئی ان کا ایسا گول ہوتا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، ان سے وہ کام لیا جاتا ہے اس لیے کرتے ہیں۔ اس کا باقی سلسلہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ والحمدللہ۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی